سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی وحی آئی ہی نہیں۔ طاقت و دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں پر ایک پھٹے پرانے ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور نازل ہوا تھا تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آتے ہیں اور اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دین کے لیے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں اسلام پہ قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پہ فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوک نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ شب عاشوراء اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ جو باہر فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، میرے بابا کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے۔ میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اور امام حسین نے کہا کہ شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روک رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ کا بجھانا تھا۔ امام حسین نے کہا، جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کے دوں گا، جاؤ سب کچھ۔ دیر کے بعد امام حسین نے جیسے ہی چراغ جلایا، کیا دیکھا، سب کے سب تلوار اپنی گردن پہ رکھ کر کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں، نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے، نہ ہمیں جانوں کا خوف ہے، صرف اتنا بتائیں، جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں میں قربان ہونا ہے۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے کہا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین پہ حملہ ہو چکا۔ ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا۔ کبھی حرقہ لاشا آتا ہے تو کبھی حبیب ابن مظاہر کا، کبھی اون و محمد کی لاش آتے ہیں تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ امام علی کہتے ہیں، اے حسین، نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہر ہم شکل پیغمبر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ جب بھی نانا کی یاد آتی تو علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بہت اجازت دیں کہ تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں، امام حسین نے فرمایا، جا اکبر، اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹھا 18 سال کا۔ علی اکبر کہتے ہیں، بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے سے ہاتھ کو اٹھایا تو امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ ایک پرچی ہے جو علی اکبر کی کلیجے پہ لگی ہے۔ بس ہاتھوں سے پرچی کو پکڑا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے دادا ابراہیم، دیکھ لے، جب آپ قربانی دے رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، دیکھو میرے دادا ابراہیم، میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی پرچی کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگا اور پرچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھ میں آ گیا۔
خون اکبر کو لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا، اور آ کے اپنی آخری حجت بیان کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں کوئی ہے اس پوری دنیا میں مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے، لیکن ایک تاریخ میں لکھا ایک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنے چاہا تو زمین تڑپنے لگی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا روز محشر میں اپنے نانوں کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دید کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور اس کے سید ساجدین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، اپنے نانا کی صداقت اور رسالت کو بیان کرتے رہنا، اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فنار ہوتا جاتا ہے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فنار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر چلاؤ تاکہ حسین گھوڑے کے وین سے زمین پہ آ جائیں۔ بس تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ جب گھوڑے کی سیٹ سے زمین پہ آیا، نہ ہین پہ تھا نہ زبیر پہ تھا، پیروں کے مسلے پہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا، جیسے ہی دیکھتے کہ حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، اور گردن پہ امام حسین کی چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ ان کے مبارک لفظ کہہ رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں، قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا سنتا ہے کہ امام حسین کی مبارک لبوں سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ میری قربانی قبول کر، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اور امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بعد حسین خیام جلائے گئے، امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، بازاروں میں پھڑایا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر سوار ہو کر یہ کہتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ سلام ہو دین بچانے والے نواسہ رسول حسین۔